پیپلز پارٹی راولپنڈی کے سٹی صدر راجہ کامران کی سربراہی میں پی پی 17 کے سینئر نائب صدر راجہ علی رضا کی نگرانی میں شکریال یونین کونسل 72 میں سیلاب زدگان کے لیے لگائے گئے امدادی کیمپ کا راولپنڈی ڈویژن صدر سردار سلیم حیدر نے دورہ کیا۔ سردار سلیم حیدر نے امدادی کیمپ لگانے پر راجہ کامران حسین سمیت راجہ علی رضا، شہزاد عباسی، راجہ منان، راجہ محسن، ملک رضوان، ملک حسام، سردار فیاض، شہزاد بٹ خواتین ونگ کی نائب صدر پی پی 17 راشدہ بی بی، عابدہ بی بی، سریا بی بی اور دیگر کارکنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کام کرنے والے نیکیاں سمیٹ رہے ہیں۔ بے بس اور لاچار لوگوں کی خدمت سے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس موقع پر سردار سلیم حیدر کے ہمراہ سٹی صدر راجہ کامران حسین، راولپنڈی کے ڈویژن کے سیکرٹری اطلاعات راجہ نذیر ایڈوکیٹ اور راجہ عمار شوکت، راجہ ساکت، پی پی 17 کے جنرل سیکرٹری شیخ ارشد باغی، آفس سیکرٹری شہزاد بٹ اور توصیف بٹ بھی موجود تھے۔ اسلام آباد چیئرمین آفس سی ڈی اے مزدور یونین کے مرکزی عہدیداران نمائندگان کے اجلاس سے قائد مزدور یونین چودھری محمد یاسین نے دبنگ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملازمین کے پلاٹس، ملازمین کی پروموشن، ملازمین کے بچوں کی بھرتی، محکمے میں خالی اسامیوں پر بھرتی اور موجودہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ فوری طور پر کریں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ افسران کی 150% تنخواہوں میں اضافہ ہوا، لیکن جس میں عام ملازمین جو ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، ان سب کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ناانصافی کی گئی اور افسران اور ملازمین کا فرق کیوں رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ناانصافی اور زیادتی کا ازالہ یہ ہے کہ عام ملازمین کی تنخواہ بھی اسی شرح سے اضافہ کیا جائے۔ اس تفریق اور ناانصافی کے خلاف آخری دم تک لڑنے کا انہوں نے عہد کیا۔ پلاٹوں کا مسئلے پر بھی پیش رفت اور لائے عمل سے انہوں نے تمام ملازمین کو آگاہ کیا اور کہا کہ آپ ہر وقت تیار رہا کریں اور جاگتے رہا کریں، انشاءاللہ تمام مسائل اور بچوں کی بھرتی کے بھی جلد حل ہوگا۔ ملازمین آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھیں، بہت جلد ملازمین کو خوشخبریاں ملیں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ضلع نوشہرہ کا دورہ، ضلعی حکام کی جانب سے سیلاب کے حوالے سے بریفنگ، امدادی کیمپوں میں متاثرین کو دی جانے والی سہولتوں سے متعلق آگاہ کیا گیا، متاثرین کی مشکلات کے جلد حل کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ قوم دل کھول کر متاثرین کی امداد کرے، متاثرین کی بحالی اور گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ صدر مملکت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقے پٹن کا دورہ، خیبر پختونخوا کے علاقے پٹن میں امدادی کارروائیوں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم نے انتظامیہ سے امدادی سامان کی فراہمی اور میڈیکل کیمپس کے متعلق پوچھا۔ سیلاب سے متاثرہ ہر گھر کو 25,000 روپے معاوضہ، جاں بحق ہونے والے افراد کے لاحقین کو وفاقی حکومت 10 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیلاب متاثرین سے گفتگو۔ وزیر اعظم کو کانجو میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات، ریسکیو اور ریلیف کے کاموں پر بریفنگ۔ کانجو میں سیلاب سے 22 افراد جاں بحق ہوئے۔ سیلاب سے پلوں، شاہراہوں، ہوٹلوں اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ کالام میں تیز بارشوں کے باعث سیلابی پانی سے 165 گھر تباہ ہوئے۔ وزیر اعظم کی FWO کو ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت۔ 20 سے زائد ملکوں کے سفیروں کا بلاول بھٹو کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ NDMA حکام کی سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ غیر ملکی سفارتکاروں کی متاثرین کے لیے حکومتی اقدامات کی تعریف۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ ریسکیو اور ریلیف کا مرحلہ بھرپور انداز میں جاری ہے، متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی برادری کی مدد درکار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری۔ وفاقی وزراء نوید قمر اور سینیٹر شیری رحمان کی نیوز کانفرنس۔ ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ سیلاب سے متاثر ہے۔ متاثرہ علاقوں میں صحت کے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سیاست سے بالا تر ہو کر متاثرین کی مدد کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ریلیف سرگرمیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ وفاقی حکومت تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ قوم کو اب حقیقی آزادی دلائی جائے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں دیں گے، امن میں سب کا ساتھ دیں گے۔ ہم اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بڑے ڈاکو پہلے چوری کرتے ہیں، پھر بلیک میل کر کے NRO لیتے ہیں۔ ملک میں غریب اور امیر کے لیے یکساں قانون چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ، بھارت سے کھانے پینے کی اشیاء زمینی راستے سے درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر خزانہ بین الاقوامی ایجنسیوں نے اس ضمن میں حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل، حکومت مشاورت کے بعد درآمد کی اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی۔